ابھی آپ کو بتائیں پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے اہم کردار جاری رکھے گا۔ ایران نے پاکستان کی ثالثی پر اعتماد کیا، جس پر بہت مشکور ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ملاقات پر گفتگو، کہا جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انت تک محنت کی، اللہ کا فضل ہوا اور مذاکراتی عمل کو کامیابی ملی۔ پائیدار امن معاہدے تک پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ایرانی صدر کے دورہ پاکستان سے خوشی ہوئی۔ اپنے بھائی مسعود پزشکیان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس وقت یہاں ایک روشن مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایران کا میزائل پروگرام کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا دوسروں کے پاس میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہوں۔ ایرانی بھائیوں کے عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایرانی قیادت اور عوام کو دلیری اور عزم کو سراہتا ہوں۔ ایران جلد ایک بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ ایران اور پاکستان ہمیشہ کے لیے دوست اور بھائی ہیں۔ انسانیت کی خدمت اور عوامی فلاح کا ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے۔ ہارون آباد کے غیور عوام کے لیے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی اور وائٹل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رہنما چودھری غلام مرتضیٰ نے پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن میں ایک شاندار اور تاریخی پیشکش کر دی۔ چودھری غلام مرتضیٰ نے کہا اب دل کے امراض کے علاج کے لیے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ وائٹل فاؤنڈیشن اپنی ذاتی اراضی اور تمام تر تعمیراتی اخراجات کے ساتھ ایک جدید ترین کارڈیالوجی وارڈ قائم کرنے جا رہی ہے۔ حکومت پنجاب سے صرف طبی عملے کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس سے پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مفت ڈائلائسس، فری ڈیلیوری اور دسترخوان جیسی بے مثال خدمات کے بعد یہ ہسپتال وائٹل فاؤنڈیشن کا ہارون آباد کے لیے ایک اور عظیم اور لازوال تحفہ ثابت ہوگا۔ 32 یا 33 لاکھ کی آبادی کا یہ ضلع ہے اور سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں وہ دل کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ صرف ریفر کرتے ہیں بہاولپور، ملتان اور لاہور کے لیے، اور ان علاقوں ان بڑے شہروں تک آتے آتے اکثریت رستے میں دم توڑ جاتی ہے، اور جو پہنچ بھی جاتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ ان کو 4 مہینے کا یہاں پہ ایک سٹنٹ ڈلنا ہو۔ حسن رضا صاحب چلے گئے، پتہ نہیں ویسے کیسے اتنے خوش نصیب ہو گئے کہ وہ کہہ رہے میں گیا ہوں اور پروٹوکول سے سٹنٹ ڈلا ہے۔ ہمیں کسی نہ کسی سے گزارش کرنی پڑتی ہے کہ ان کو مسکین سمجھ کے ان کو ٹائم دے دے، 4 مہینے میں تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا اگر پہنچ گیا اب تک۔ تو میری یہ گزارش یہ ہے، یہ تجویز ہے کہ اتنے جب 6000 ارب کی جب بات جا کے سنائے نا کسی غریب کو تو وہ اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ 6000 ارب بھی کوئی بہت بڑی اماؤنٹ وہ گن ہی نہیں پاتے۔ وہ کہہ رہے پھر تھوڑے جے پیسے لے کے ہسپتال ہی چجدہ بنا لو اپنے ضلع سے۔ تو ناظرین، پنجاب بھر میں محرم الحرام کے دوران ریسکیو 1122 ہائی الرٹ ہے۔ عاشورہ 9 اور 10 محرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے 3 شفٹوں میں خصوصی ایمرجنسی اور میڈیکل کور پلان نافذ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نعیم انور کی اس رپورٹ میں۔ سارا زمانہ ہے تمہارا حسین۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق صوبہ بھر میں محرم الحرام اور عاشورہ مجالس، جلوسوں سمیت مذہبی اجتماعات کے پرامن انعقاد کے لیے خصوصی ریسکیو میڈیکل کور کیمپ، پوسٹیں اور مربوط ایمرجنسی ریسپانس پلان ترتیب دیا گیا۔ سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر نے ریسکیو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عاشورہ جلوسوں پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 9 اور 10 محرم کے دوران پنجاب بھر میں 12,000 سے زائد ریسکیو اہلکار 3 شفٹوں میں ڈیوٹی انجام دیں گے۔ عزاداروں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے 896 ایمبولینسز، 2300 ریسکیو موٹر بائک اور 316 فائر اینڈ ریسکیو گاڑیاں تعینات کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر رضوان نصیر کے مطابق صوبے بھر میں 37,868 مجالس اور 9,412 جلوسوں کو ریسکیو
اور میڈیکل کور فراہم کیا جائے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 1300 سے زائد ریسکیورز خصوصی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ کربلا، گامے شاہ، نثار حویلی اور امامیہ کالونی سمیت حساس مقامات پر خصوصی ٹیمیں تعینات ہوں گی۔ ڈی جی ریسکیو کے مطابق بہتر ایمرجنسی سروسز کے لیے ایمرجنسی آفیسرز، اسکاؤٹس، ریسپانس ٹیموں کے ساتھ باہمی تعاون اور کوآرڈینیشن کو بھی یقینی بنائیں۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے مزید کہا کہ محرم ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جہاں معمول کی امدادی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی، وہیں پر حساس مقامات پر خصوصی ٹیمیں میڈیکل کٹ کے ساتھ بھی تعینات رہیں گی۔ شہری کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر 1122 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نعیم انور، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ابھی آپ کو بتائیں گے چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں امن و امان برقرار رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر لیاقت علی ملک کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اقدامات سے ریاست میں امن خراب ہوا۔ کہا گیا کہ ہم اسلام آباد پر بھی لشکر کشی کریں گے۔ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے لوگوں کو اسلحہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوانس انکم ٹیکس کا خاتمہ ہم نے نہیں مانا، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ حکومت پاکستان نے ضروریات پوری کرنے کے لیے 20 سے 25 ارب فراہم کیے۔ آٹے اور بجلی کی قیمتوں پر عوامی ہمدردی حاصل کی گئی۔ جو معاملات قابل عمل تھے ان پر عمل درآمد ہوا۔ جائز مطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا۔ By virtue of the powers vested in me as President of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, I admit you to the fellowship of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, and in token thereof, I present to you the diploma and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this diploma. In recognition of his distinguished services to the medicine, medical education, public health and national leadership, the College of Physicians and Surgeons Pakistan is proud to confer upon His Excellency Dr. Masood Pezeshkian the Honorary Fellowship of College of Physicians and Surgeons Pakistan. I request the President of the College, Professor Muhammad Shoaib Shafi, to award the diploma of the college to our distinguished guest, and this is a fellowship of the College of Physicians and Surgeons of Pakistan. پاکستان کالج آف فزیشن۔ ناظرین، ایرانی صدر کو پاکستان کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ دینے کی تقریب رونما ہوئی ہے۔ وفاقی وزراء اور دیگر اراکین بھی موجود ہیں۔ براہ راست مناظر آپ نے اپنی اسکرین پر ملاحظہ کیے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو یہ فیلوشپ شاندار خدمات کے اعتراف میں دی گئی ہے۔ ایرانی صدر کو پاکستان کالج آف فزیشن اینڈ سرجنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ دینے کی تقریب منعقد کی گئی۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں، ایرانی صدر کو پاکستان کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء اور دیگر اراکین بھی موجود تھے۔
اور دوسری جانب شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے اسپین کے شہر بادالونا میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسپین سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے بابر علی چودھری کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس میں علماء کرام، عاشقان اہل بیت اور کارکنان تحریک منہاج القرآن نے بھرپور شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں شریک علماء کرام اور مقررین نے واقع کربلا کی عصمت، حضرت امام حسین کی لازوال قربانی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اہل بیت کی بے مثال خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ خاور اویس چشتی، مشتاق احمد جلالی، لبیب ربانی نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین کی قربانی حق، صداقت، عدل و انصاف اور استقامت کا ایسا روشن مینار ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ روحانی اور فکری نشست علامہ عبدالرشید شریفی، امیر تحریک منہاج القرآن اسپین کی سرپرستی میں منعقد ہوئی، جبکہ قاری عطاء المصطفیٰ کیلانی نے صدارت کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ کانفرنس میں کارکنان تحریک منہاج القرآن اور عاشقان اہل بیت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ تاشقند میں پاک ازبک صحافیوں اور دانشوروں کے اعزاز میں پروقار ظہرانے کا انعقاد کیا گیا۔ اردو ادب اور باہمی دوستی کے فروغ کی عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وسطی ایشیا سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ڈاکٹر عمر اعجاز خان کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں صدارتی ایوارڈ یافتہ نامور مصنف محمد عباس خان، معروف صحافی ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ، معروف اردو دان منیرہ اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے آخری چشم چراغ مولانا زین الدین سمیت دونوں ممالک کے دیگر اہم مہمانوں نے شرکت کی۔ ازبک میزبان اور ممتاز اردو دان شرف مرزا نے تمام شرکاء کا استقبال روایتی ازبک پکوانوں، ازبک کھانوں اور والہانہ محبت سے کیا۔ اس موقع پر منیرہ اور شرف مرزا نے اپنے دورہ پاکستان کی یادیں تازہ کرتے ہوئے لاہور، اسلام آباد، کراچی اور پاکستان کے پرفضا پہاڑی مقامات کی خوبصورتی کا ذکر کیا۔ تقریب کے دوران تمام شرکاء نے معروف پاکستانی صحافی و مصنف محمد عباس خان کو ازبک صدر شوکت مرزایوف کی جانب سے اعلیٰ ترین صدارتی ایوارڈ ملنے اور ان کی نئی کتاب کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ کی جانب سے تمام شرکاء میں کتاب کا تحفہ پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر تمام شرکاء نے میزبان شرف مرزا کی مہمان نوازی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔